Israel has decimated the entire education system. Afghanistan is the only country in the world where girls are completely banned from education for the past 3.5 years. The Taliban have ripped away the right to learn from every Afghan girl. طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، 1 دہائی سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ خواتین کے حقوق چھیننے کے لیے 100 سے زائد قانون سازیاں کی گئیں۔ ملالہ یوسفزئی کا اسلام آباد میں عالمی تعلیم نسواں کانفرنس سے خطاب، کہا سیکھنا ہماری اسلامی تعلیمات میں شامل ہے۔ افغان حکومت کی پالیسی اسلام کی حقیقی روح کے منافی ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا۔ فلسطین کے بچوں نے اپنی زندگی اور مستقبل کھو دیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت، حکومت کی اجازت کے بعد پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے 1 on 1 ملاقات۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے تیسرے مرحلے میں شمولیت کے لیے بانی سے ملاقات کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ پارٹی رہنماؤں کی وضاحتوں کے باوجود شیر افضل مروت اپنے موقف پر قائم، بولے بار بار کہہ چکا ہوں بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر ہوئی تھی، بانی پی ٹی آئی کے سوا کوئی اور باس نہ بنے، سلمان اکرم راجہ سے میں نے سیز فائر کر رکھا ہے، شو کاز دے کر پارٹی سے بے دخل بھی کیا گیا، میرا قصور کیا تھا، پارٹی کو میری قربانیاں نظر نہیں آتی، اب فیصلہ کیا ہے کہ مزید برداشت نہیں کروں گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے آئی سی سی کو اسکواڈ کے نام بھجوانے کی آج آخری تاریخ، پی سی بی نے رضوان کی زیر قیادت 15 کھلاڑیوں کی ابتدائی فہرست بھجوا دی۔ اوپنرز کے لیے فخر زمان اور سائم ایوب نامزد، امام الحق، بابر اعظم، کامران غلام، سفیان مقیم، سلمان آغا شامل، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤوف، محمد حسنین، عامر جمال، عرفان نیازی اور ابرار بھی اسکواڈ کا حصہ۔ حتمی اسکواڈ کا اعلان 11 فروری تک متوقع۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھارت کو بڑا دھچکا، فاسٹ بولر جسپریت بمراہ کے گروپ میچز نہ کھیلنے کا امکان، سڈنی ٹیسٹ کے دوران ہونے والے کمر درد ٹھیک نہیں ہوا، انگلینڈ کے خلاف ٹی20 اسکواڈ سے بھی آؤٹ، پاکستان میں سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیوزی لینڈ اسکواڈ کا اعلان، نیوزی لینڈ ٹیم کی قیادت مچل سٹینٹنزر کریں گے اور بنگلہ دیش کے اسکواڈ سے شکیب الحسن آؤٹ ہو گئے۔ آئی سی سی وفد کا پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار، 6 رکنی وفد کراچی اور راولپنڈی کے بعد لاہور کا دورہ، قذافی اسٹیڈیم انتظامات کا جائزہ، وفد میں براڈ کاسٹرز اور لاجسٹک کے نمائندے بھی شامل تھے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا تعمیراتی کاموں میں پیش رفت کا معائنہ، پاکستان میں ہونے والے ایونٹ کا یادگار بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے منظور، خواہش ہے کہ ہر بے گھر کے پاس اپنی چھت ہو، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خصوصی اجلاس سے خطاب، مئی تک 40,000 افراد کو قرض فراہم کرنے کا ہدف مقرر، تقریباً 5,000 شہری پروگرام کے تحت قرض لے چکے، 4,200 سے زائد گھر تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن۔ بزدار دور میں ڈی جی خان میں بڑی بے ضابطگیوں کا انکشاف، سابق وزیر اعلیٰ کی جانب سے اپنے حلقے میں باضابطہ منظوری کے بغیر سرکاری اسکول کے لیے خریداری کی، فرنیچر اور دیگر اشیاء پر 9 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اخراجات، آڈٹ میں نشاندہی کے باوجود انتظامیہ نے جواب نہیں دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے دائر درخواستیں ضمانت کے لیے مقرر، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا، سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا، مقدمات میں نامزد کیا گیا۔
افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے پاکستان پر الزامات مسترد. وزیر دفاع خواجہ آصف نے الزامات کو پاکستان پر ملبہ ڈالنے کی کوشش قرار دے دیا. کہا افغانستان میں 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروپ آپریٹ کر رہے ہیں اور سہولت کاری کا مرکز رہا ہے. افغان حکومت اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. کرم میں قیام امن کی جانب ایک اور قدم. امن معاہدے کے تحت بنکرز گرانے کے پہلے مرحلے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کے 2 گاؤں سے مورچے ختم کرنے کے احکامات. متعلقہ حکام کو موقع پر موجود رہنے کی ہدایت. کرم میں امدادی سامان کی ایک اور کھیپ پہنچا دی گئی. امدادی سامان میں کمبل، ٹینٹ، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات شامل ہیں. سنجدی بلوچستان میں کوئلے کی کان سے مزید 7 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں. اموات کی تعداد 11 ہو گئی. ایک مزدور کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. 9 جنوری کو گیس بھرنے سے دھماکے کے بعد کان بیٹھ گئی تھی. اسلام آباد میں ناکے پر فائرنگ سے شہید ٹریفک پولیس کانسٹیبل زبیر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. آئی جی اسلام آباد سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں کی شرکت. پولیس نے فائرنگ میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا. راولپنڈی میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ملزم ہلاک ہو گیا. ہلاک ملزم کی شناخت مہر علی کے نام سے ہوئی جو اغوا اور قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا. لاہور کے علاقے چوہنگ میں زیادتی کے بعد 25 سالہ خاتون کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار. ملزم افضل مسیح کی نشاندہی پر کوارٹر میں دفن لاش برآمد. پنجاب پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. رواں سال کے ابتدائی 11 دنوں میں 2800 سے زائد ملزمان گرفتار. یونان کشتی حادثے کے بعد ایف آئی اے کے کریک ڈاؤن میں تیزی. گجرانوالہ اور حافظ آباد میں کارروائیاں. بدنام زمانہ انسانی اسمگلر زین علی سمیت 2 ملزمان گرفتار. ترجمان کے مطابق ملزمان زین علی یونان کشتی کے حادثے میں جاں بحق احسن علی سے یورپ بھجوانے کا لالچ دے کر 45 لاکھ روپے ہتھیائے تھے. لاہور، منچن آباد، بصیر پور اور دیگر شہروں میں بارش سے موسم سرد ہو گیا. قصور، ننکانہ صاحب، پتوکی، عارف والا، ساہیوال اور رنالہ خرد میں بھی بادل برس پڑے. ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. گلگت بلتستان، کشمیر، مری گلیات اور گرد و نواح میں مزید بارش کی توقع. صبح کے اوقات میں دھند کے باعث موٹر ویز بند رہیں. فلائٹ آپریشن متاثر، ٹرینیں تاخیر کا شکار. لاس اینجلس تاریخ کی بدترین آگ کی لپیٹ میں. 4 روز بعد بھی شعلے بے قابو. ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی. اضافے کا خدشہ. 12,000 سے زائد قیمتی عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں. ہالی ووڈ اسٹارز بھی پرتعیش گھر چھوڑنے پر مجبور. 12,000 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف. میکسیکو اور کینیڈا کا بھی مدد فراہم کرنے کا اعلان. لوٹ مار کی وارداتوں پر متاثرہ علاقوں میں رات کے وقت کرفیو نافذ. امریکہ میں برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج. مختلف حادثات میں 7 افراد ہلاک. 2800 پروازیں منسوخ. متعدد تاخیر کا شکار. متاثرہ ریاستوں میں اسکول اور دفاتر بند. بجلی کی فراہمی معطل. برطانیہ میں 15 برس میں جنوری کی سرد ترین رات. مختلف علاقوں میں واٹر لائن اور مواصلاتی نظام بھی متاثر. متعدد پروازیں منسوخ. ٹرینیں تاخیر کا شکار. پاکستان کے اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان 50 عظیم ایتھلیٹس کی فہرست میں شامل. آسٹریلوی اخبار نے تاریخ کے 50 عظیم ترین کھلاڑیوں کی فہرست جاری کر دی. فہرست سڈنی مارننگ ہیرلڈ کے اسپورٹس صحافیوں کی آرا پر بنائی گئی. اور معروف شاعر احمد فراز کا آج 94واں یوم پیدائش. احمد فراز کی رومانوی شاعری ہی نہیں، مزاحمتی اور انقلابی نظمیں بھی نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں. فراز ہر عمر اور ہر طبقے عوام کے پسندیدہ شاعر رہے.